أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام، ان کے لیے ایسا گھر ہے. یہ کن کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں؟ اس کے لیے جسے شرح صدر ہو گیا تھا اسلام پہ. فرماتے ہیں لہم دار السلام، یہ صراط مستقیم پہ بھی ہیں اور ان کے لیے گھر ہے، ایک سلامتی والا گھر ہے، وہ وہی جنت. انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ایک شہر آباد کرنا ہے، ایک بستی اور قریہ، اور اس کا نام ہے جنت. اور رکھیں گے بس انہی کو وہاں جو پاک ہوں گے، ان کا ناپاک لوگوں کو نہیں رکھنا. بس جو پاک ہوتے جاؤ گے تو ہم اس شہر میں، اس گھر میں، اس جگہ تمہیں دیتے رہیں گے، اس گھر میں کمرے بناتے رہنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج میں آسمانوں پر، تو حاضری ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، جو ان کے بھی جد امجد تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ ان کے درخت یہاں لگ جاتے ہیں. تو جو چاہے کہ جنت میں اپنے گھر کو آباد کر لے، اسے چاہیے کثرت سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. اور فرمایا بس جنت کا پانی بہت اچھا ہے اور جنت کی مٹی بڑی زرخیز. باقی آدمی اعمال کرتا رہے اور وہاں پہ اپنے گھر کو آباد کرتا رہے. عجیب و غریب چیز اللہ نے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم دار السلام، ان کے لیے وہ سلامتی کا گھر. سلامتی کے گھر کا مطلب ساری آفتوں سے محفوظ، سارے مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لا رہی تھی. اسلام کے لیے بڑی تکالیف انہوں نے اٹھائیں اور اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا. دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے اپنا مال اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا کہ پیسے ان کے تھے اور ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایک آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. پیسے ان کے تھے مگر ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتا تھا. اتنے یہ لوگ اسلام کے لیے قربانی دینے والے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے مشکل دن تھے کافروں کے مقابلے میں. تو جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی اہلیہ خدیجہ بھی آئیں گی اور وہ پانی، سالن، یہ دو چیزیں آپ کے لیے لا رہی ہیں. اور جب وہ آئیں تو انہیں کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھجوایا ہے، اللہ نے انہیں سلام کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جب ہمارے پاس جنت میں آؤ گی تو ہم تمہیں ایک محل دیں گے اور اس محل میں کوئی شور نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہا کہ کافر شور مچاتے تھے نا اسلام کی بات سن کے. تو فرمایا وہاں کوئی شور نہیں سننا پڑے گا تمہیں اور نہ ہی تم وہاں تھکو گی. اکیلی تھی، گھر کا کام تھا، بچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد تو انہی سے تھی سوائے ایک بیٹے کے. تو اس لیے فرمایا کہ انہیں کہنا کوئی تھکن بھی نہیں ہوگی وہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب میں معراج میں گیا تو میں نے ایک موتی میں پورا گھر بنا ہوا دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر. یہ چیزیں کہ ایسی سلامتی کی جگہ ہے کہ جو آدمی جتنی بھی محنت اور مشقت کی زندگی گزار کر گیا وہاں سلامتی کے گھر میں پہنچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انعام اللہ نے جس پہ دنیا میں کیے تھے اسے جنت میں صرف ایک، جہنم میں صرف ایک غوطہ دے کر نکال کر لے آئیں گے اور اللہ اس سے کہے گا کہ تو بتا دنیا میں تو نے کیا دیکھا. وہ کہے گا پروردگار کوئی آج تک آرام کی چیز نہیں دیکھی. اور جو سب سے زیادہ مشقت میں دنیا میں رہا ہے اسے جنت سے ایک چکر لگوا کے باہر لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تکلیف، کیا پریشانیاں دیکھیں. وہ کہے گا پروردگار تیری قسم کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی تکالیف نہیں، سب بھول جائیں گے. اس لیے یہ ہے چیز. اللہ نے فرمایا ہے ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ دار السلام.
ایک ایسا گھر ہے جو سلامتی والا ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ گھر دے گا. عجیب و غریب چیزیں، اور وہ گھر بنتا بھی چلا جا رہا ہے. جتنے بھی یعنی مطلب ایک تو بن چکا ہے، ایک اس میں ایکسپینشن بھی ہے، نئی سے نئی چیزیں جو پہنچ چکے ہیں وہاں پہ عجیب و غریب تمنائیں ہوں گی اور سب کی سب چیزیں وہاں پہ ہوں گی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ وہاں کیا کیا تمنائیں کریں گے اور کس طرح انہیں چیزیں ملیں گی. آپ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہاں کپڑے بھی ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کپڑے بھی تمہیں ملیں گے، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی کہ جیسے پھول اگتے ہیں ایسے کپڑے اگا کریں گے زمین سے، اور وہ پھول جیسے اپنے غلاف سے خوشے سے باہر آتا ہے، کلی کھلتی ہے پھر پھول بن جاتا ہے، ایسے ہی وہ پودا پھوٹے گا اور اس سے تمہیں کپڑے ملا کریں گے، اس سے تمہیں کپڑے نصیب ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہاں بازار بھی ہوں گے اور تم بازار جایا کرو گے اور وہاں سے مختلف چیزیں خرید کے اپنے گھروں میں لاؤ گے. حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں، طبقات ہیں یہ حنابلہ کے، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارا ایک دوست تھا، میں جب بھی اس کے گھر جاتا تھا وہ پڑھتا رہتا تھا، اور کتابوں سے اسے ایسا عشق تھا حتیٰ کہ اس کی موت کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا. تو ایسی جگہ تھا جہاں زمین میں بھی سب کتابیں ہی پڑی ہوئی تھیں اور چھت بھی کتابوں کا اور دیواریں بھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں؟ اس نے کہا جنت میں. میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑے خوش ہوئے اور مجھے جب جنت میں بھیجا تو پوچھا مجھ سے کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ایک لائبریری دے دیں، کتابیں دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ محل بنانے کا حکم دیا اور اس میں ہر چیز کتابوں پہ مشتمل ہے، میں یہاں بیٹھ کے بھی پڑھتا رہتا. یہ یعنی ایسی چیز ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، تبع تابعین کے شاگرد ہیں، لیکن یہ کہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اللہ کے ہاں ہے جو بھی انعامات ہیں. اسی لیے قرآن میں ایک اصول کی بات کہی اللہ علیہ کے پاس، اور کہنے لگے مولوی صاحب اور تو سب باتیں صحیح ہیں، یہ بتاؤ جنت میں پان ملیں گے کھانے کو؟ پان کی بہت شوقین تھی. تو حضرت فرمایا بالکل ملیں گے. اس نے کہا یہ تو میں بھی سمجھتی ہوں مگر یہ دلیل اس کی بتاؤ کہاں آیا ہے. میں اوروں سے کہتی ہوں کہ ہم وہاں بھی پان کھائیں گے تو سب عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ وہاں تو پان، کتھا، چھالیا، چونا یہ ہوگا ہی نہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لہم ما یشاؤون، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کریں گے. تو پان کی تمنا کرو گی یہ بھی اسی میں داخل. یہ چیزیں اس لیے فرمایا ہے کہ لہم دار السلام، وہ بڑا سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے ایک خلیفہ محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے سجدہ کریں تو کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں کہاں کچھ معلوم نہیں. تو مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے رہتے تھے، بڑا اللہ سے تعلق تھا ان کا. تو کہنے لگے بھئی ہم تو جب سجدہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گال کو چوم لیا ہو، ہمیں پیار کیا ہو، ہمیں تو سجدے اتنے اچھے لگتے ہیں. اور پھر کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ تلاوت میں کتنا اچھا لگتا ہے، تلاوت کتنا مزہ آتا ہے تلاوت کرنے میں؟ ان کا حضرت آپ بتائیے. فرمایا بھئی ہمیں تو قرآن اتنا اچھا لگتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں، اور جب جنت میں پہنچیں گے تو کوئی حور آئے گی ہم اسے بھی کہیں گے کہ بیوی بیٹھو قرآن سننا ہے تو ٹھیک، نہیں تو چلی جاؤ. ایسا قرآن سے تعلق تھا. لیکن امید ہے اب اس قول سے رجوع فرما لیا ہوگا. اللہ نے فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا گھر ہے، ایسا اچھا گھر ہے ہر طرف سلام. اس سے بڑی بات کیا ہو کہ فرشتے آ کے سلام کریں گے، اور اللہ نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغام آئیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ان کا رب انہیں سلام ان کے لیے بھیجے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور دیکھو بس وہی ان کا دوست ہے، اللہ ہی ان کا دوست. خاص طور پہ اس میں حصر پیدا ہو گیا نا،
हुवा वलियुहुम, फकत वही अल्लाह उनका दोस्त है। जिंदगी इतनी तंगी से गुजारी, इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी, शरअ सदर हो गया इस्लाम पे, इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, बिल्कुल नहीं हटे इस्लाम से, दुनिया ने जोर लगा लिया मगर इसने इस्लाम को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने फरमाया हम उसे दारुस्सलाम में भी रखेंगे, वह हुवा वलियुहुम, और अल्लाह ही उनका दोस्त भी है। ये है चीज जिसे विलायत कहते हैं, ये अल्लाह की खुसूसी दोस्ती है। वह हुवा वलियुहुम, अल्लाह ही, दूसरा तर्जुमा इसका किया गया है कि वह हुवा वलियुहुम, अल्लाह ही उनका मददगार है, यानी अल्लाह उनको मदद देता रहता है कि इस्लाम पर कायम रहे, फैज़ मिलता रहता है, अल्लाह की तरफ से बशारतें पहुंचती रहती हैं, खुदा की तरफ से एहसानात, ये चीजें आती रहती हैं। बिमा कानू यामलून, फरमाया इस वजह से कि हमारे बंदे बिमा कानू यामलून, बदला है उनके किए का, जो कुछ उन्होंने किया है इसका बदला हम उन्हें दे रहे हैं। है तो बात यह कि अल्लाह का फजल है असल में, लेकिन बंदों का दिल बढ़ाने के लिए ये बात करते हैं। हर चीज के कुछ असबाब होते हैं करीब के और कुछ असबाब होते हैं दूर के। मसलन करीब का सबब अब बारिश बरसने का, आप ये कहते हैं जी बादलों में टकराव पैदा हुआ और बारिश हो गई, और एक कहता है नहीं फलां जगह से हवा चली है और उससे बादल समट के आए थे, फलां सूबे से, फलां शहर से, यहां पहुंच के फिर इस वजह से बारिश हुई कि बादलों पर प्रेशर बढ़ गया था, और ये चीजें पेश आई थी। अब सबब दोनों हैं, एक आदमी करीब का सबब बयान कर रहा है, एक जरा दूर का बयान कर रहा है। इसी तरह जहां पर अल्लाह ताला बंदों के अमाल के साथ जन्नत को जोड़ देते हैं, वो अल्लाह ताला करीब का सबब बता देते हैं कि देखो इस वजह से, और जहां फरमाते हैं हमारा फजल है, वहां जरा दूर का, यानी तुम जो समझ नहीं आ रही तो असल में तो हमारा फजल। करीब का सबब क्या है? ये कि बिमा कानू यामलून, अमल करते थे, और बंदे जितने भी अमल करते हैं बस अल्लाह की तौफीक है, खुदा तौफीक देता रहता है, अमल होते रहते हैं, मगर ना बंदा क्या और उसकी हैसियत।